بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورہ الانسان کے آیت نمبر 23 سے اس کی آخری آیت یعنی 31 نمبر آیت تک بات کریں گے۔ یہاں سے بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے، لیکن اصل مقصد جو ہے وہ کفار کو مخاطب کر کے کچھ چیزیں جو ہے ان کے سامنے رکھنا ہے۔ ہم جب ان آیات کا ایک ایک کر کے ترجمہ کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو وہ چیزیں خود بخود آپ کے سامنے بالکل عیاں ہو جائیں گی اور بالکل جو ہے سمجھ میں آنے لگیں گی۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا۔ نزل ینزل کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو دھیرے دھیرے اتارنا، نازل کرنا۔ علیکہ آپ پر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ہی تم پر یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے۔ اصل بات یہ تھی کہ کفار جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ منسوب کرتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہے یہ خود سے سوچ سوچ کر جو ہے آیتیں نکال نکال کر اپنی طرف سے لے آتے ہیں۔ تو اس پر یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول کرتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے۔ فاصبر لحکم ربک ولا تطع منہم آثما او کفورا۔ فصبر، صبر یصبر مطلب صبر کرنا، کسی چیز کو برداشت کرنا۔ ولا تطع منہم آثما او کفورا، تطع کا مطلب یہاں پر ہے اطاع یطیع کا مطلب ہوتا ہے بات ماننا، لا تطع بات نہ ماننا یعنی کسی کے سامنے نہ جھکنا۔ آثما گناہ کرتے ہوئے، کفورا ناشکری کرتے ہوئے۔ لہذا تم اپنے رب کے حکم پر صبر کرو، لہذا تم اپنے رب کے حکم پر صبر کرو اور ان میں سے کسی بدعمل یا منکر حق کی بات نہ مانو۔ یعنی کہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں، بدعمل ہیں، یا جو لوگ حق کے منکر ہیں، کفورا کافر، جو حق کا انکار کرنے والے، ناشکری کرنے والے ہوں، حق کے خلاف جانے والے ہوں، تو ان کی باتوں کو نہ مانو۔ یعنی تمہارے رب نے جس کار عظیم پر تمہیں معمور کیا ہے اس کی سختیوں اور مشکلات پر صبر کرو، جو کچھ بھی تم پر گزر جائے اسے پامردی کے ساتھ برداشت کرتے چلے جاؤ اور پائے ثبات میں لغزش نہ آنے دو، یعنی ذرہ برابر بھی جو ہے اپنے مشن سے نہ ہٹو۔ یعنی ان میں سے کسی سے دب کر دین حق کی تبلیغ سے باز نہ آؤ، کسی بدعمل کی خاطر دین کی اخلاقی جو تعلیمات ہیں یا کسی منکر حق کی خاطر دین کے عقائد میں ذرہ برابر بھی ترمیم یا تبدیلی یا چینجز لانے کے لیے ذرہ برابر بھی نہ سوچیں۔ جو کچھ حرام و ناجائز ہے اسے برملا حرام و ناجائز کہیے، خواہ کوئی بدکار کتنا ہی زور لگائے کہ تم اس کی مذمت میں ذرا سی نرمی ہی برت لو، اور جو عقائد باطل ہیں انہیں کھلم کھلا باطل، اور جو حق ہے انہیں اعلانیہ حق کہو، چاہے کفار تمہارے منہ بند کرنے کے لیے کتنی بھی کوشش کریں۔ یہ مطلب ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کرو۔ اب یہاں پر ذکر یذکر یاد کرنے کا مطلب جب وقت کے ساتھ آتا ہے، ذکر کا مطلب وقت کے ساتھ، تو عموماً جو ہے قرآن میں اسے نماز مراد ہوتی ہے۔ بکرا کہتے ہیں صبح صبح، اور اصیلہ کہتے ہیں شام، یعنی اپنے رب کا صبح و شام میں جو ہے نام یاد کرو، یعنی صبح و شام جو ہے نماز پڑھو۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور رات میں جو ہے سجدہ کرو۔ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور جو ہے اور رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح کرتے رہو۔ لیلاً طویلا ایک لمبا وقت۔ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا،
احب یحب کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو چاہنا، العاجلہ جو چیز ٹیمپریری ہو، جو چیز جلدی والی ہو، بالکل قریب والی ہو، اس سے مراد یہاں دنیا ہے۔ یہ لوگ تم جلدی حاصل ہونے والی چیز دنیا سے محبت رکھتے ہو، اور آگے جو بھاری دن آنے والا ہے یعنی قیامت کا دن اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ کفار قریش جس وجہ سے اخلاق اور عقائد کی گمراہیوں پر مصر ہیں اور جس بنا پر آپ کی دعوت حق کے لیے ان کے لیے کان بہرے ہو گئے ہیں، وہ دراصل ان کی دنیا پرستی اور آخرت سے بے فکری و بے نیازی ہے۔ اس لیے ایک سچے خدا پرست انسان کا راستہ ان کے راستے سے اتنا الگ ہے کہ دونوں کے درمیان کسی مصالحت کا سرے سے کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک کافر کا راستہ بالکل الگ ہوتا ہے، اور ایک جو مومن ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، اس کا راستہ بالکل الگ ہوتا ہے۔ نحن خلقناهم وشددنا اسرهم واذا شئنا بدلنا امثالهم تبدیلا۔ نحن خلقناهم، ہم نے انہیں پیدا کیا، وشددنا اسرهم، اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے۔ شددنا کا مطلب شدہ شدو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو مضبوط دینا، اسر کہتے ہیں جوڑ کے معنی میں۔ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اور جب ہم چاہ لیں تو ہم ان کی شکلیں تبدیل کر دیں، ان کی جنس تبدیل کر دیں۔ ان کو جب ہم چاہ لیں تو اگر انہیں ہم نے جو ہے طاقتور بنایا ہے تو انہیں کمزور کر دیں، اگر کمزور بنایا ہے تو طاقتور کر دیں، اگر انہیں جو ہے مختلف شکلوں میں اللہ تعالیٰ انہیں تبدیل کر سکتا ہے۔ اس فقرے کے کئی معنی ہو سکتے۔ ایک یہ کہ ہم جب چاہیں انہیں ہلاک کر کے انہی کے جنس کے دوسرے لوگ ان کی جگہ لا سکتے ہیں جو اپنے کردار میں ان سے مختلف ہے۔ دوسرے یہ کہ ہم جب چاہیں ان کی شکلیں تبدیل کر سکتے ہیں، یعنی جس طرح ہم کسی کو تندرست اور سلیب الاعضاء بنا سکتے ہیں، اسی طرح ہم ان پر بھی اس بات پر بھی قادر ہیں کہ کسی کو مفلوج کر دیں، کسی کو لقوہ مرا دیں، کسی بیماری یا حادثے کا شکار ہو کر اپاہج ہو جائے۔ اور تیسرے یہ کہ ہم چاہیں موت کے بعد ان کو دوبارہ کسی اور شکل میں پیدا کر دیں۔ ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، یہ ایک نصیحت ہے، تذکرہ نصیحت۔ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے۔ شاء مطلب ہوتا ہے چاہنا، اتخذ اختیار کرنا، سبیلا راستہ۔ وما تشاءون الا ان يشاء اللہ ان اللہ كان علیما حکیما، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے، یعنی جب تک اللہ کی مشیت نہ ہو تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا، تم نصیحت حاصل بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت سے جو ہے، اس کی مشیت سے ہی انسان جو ہے نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ اس کی قدرت، اس کی مشیت، اس کی رضا بہت ضروری چیز ہے، اس کی منشا کے مطابق ہی جو ہے ہم اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے بہت زیادہ علم والا اور بہت زیادہ حکمت والا ہے۔ يدخل من يشاء في رحمته والظالمین اعد لهم عذابا علیما، اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے داخل کرتا ہے، اپنی رحمت میں جسے چاہتا ہے داخل کا، ادخل یدخل مانے داخل کرنا، شامل کر لینا۔ والظالمین اعد لهم عذابا علیما، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اعد یعد تیار کرنا۔ اس طریقے سے جو ہے اس سورت کا اختتام ہوتا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم جو ہے اس سورت کے ذریعے حاصل ہونے والے اسباق پر جو ہے ہم انشاءاللہ کل جو ہے تذکرہ کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔